تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو آپ نے کہا قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ اپنا وجود رکھتے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے نام پر جو کچھ پھیلایا گیا یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے، سب بکواسات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر قبر کا کوئی عذاب ہوتا تو قرآن میں ایسا کچھ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا روایات سے آیا ہے، روایات جو ہیں وہ ساری کی ساری فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ہم روایات کو نہیں مانتے، لہٰذا وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ کہتا ہے نہیں کوئی قبر کا عذاب نہیں۔ اب حقیقت ہے، حقیقت آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جو قبر کے عذاب کے قائل ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، وہ بھی انتہائی گمراہیوں میں ہیں، ان کو یہ تک نہیں علم کہ قبر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں وہ ان سے بڑھ کر نہ صرف گمراہ ہیں، گمراہیوں ہیں، بلکہ بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ آپ کے اوپر بالکل جو ہے وہ کھول کر ہم واضح کر دیں گے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبر کا عذاب کا جو انکار کیا جاتا ہے وہ انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں طبقے جو قبر کے عذاب کے قائل ہیں اور جو منکر ہیں، دونوں کے نزدیک قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں وہ جو 5-6 فٹ کا گڑھا ہوتا ہے جس میں یعنی ایک بندے کی جب وفات ہوتی ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو اٹھا کے گڑھے کے اندر دبا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو گڑھا ہے، دونوں فریق اس گڑھے کو قبر تسلیم کرتے ہیں، قبر سمجھتے ہیں۔ اب اگر تو وہ جو گڑھا ہے اس کو ہم قبر مان لیں، اس کو قبر مان لیا جائے، تو پھر لا محالہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قبر کا کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ سائنٹیفک طریقے سے بھی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس گڑھے کے اندر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اس باڈی کو، اس وجود کو جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی عذاب نہیں ہوتا، نہ ہی اسے کوئی آسائشیں ملتی ہیں جو قبر کے عذاب یا پھر قبر میں جنت کے باغات میں سے باغ کے نام پر جو ہے وہ کہانیاں سنائی جاتی رہی آج تک۔ اس کو ہم دو طریقے سے یعنی دو پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں وہ کیوں منکر ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے آپ کے اوپر وجہ یہ واضح کر دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گڑھا ہے یہ قبر ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بندے کی وفات ہو جاتی ہے، اس گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، تو اس گڑھے کے اندر جو کہتا ہے یہ فرشتے آتے ہیں، وہ مردے کو مارتے ہیں، وہ 7 زمینوں کے نیچے جتنا نیچے دنس جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، وہ پھر نیچے دھکیل دیتے ہیں، پھر واپس آتا ہے، پھر نیچے دنسا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیمرے لگا کے دیکھ لیے، ایسا کوئی منظر کیمروں نے ریکارڈ نہیں کیا، لہٰذا اس بنیاد پر یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ لوگ جو قبروں یعنی ان گڑھوں میں دفنائے نہیں جاتے، جو صحراؤں میں، سمندروں میں یا اس طرح جن کی باڈیز جو ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے قبر کا عذاب کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ چیز بھی اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ قبر کے عذاب کے نام پر یا قبر میں جو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یعنی کہ جو بھی سزا و جزا کے بارے میں گڑھا گیا ہے، قبر کی سزا و جزا کے بارے میں، یہ سب جو ہے خرافات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو وہ سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ ایک بندہ جسے آپ گڑھے میں دفناتے ہیں تو اس کی باڈی وہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاتا ہے۔ تو جب مٹی اور ہڈیاں ہو گیا تو اس کو آسائش یا سزا کیسے؟ وہ تو مٹی اور ہڈیاں ہو رہا ہے، مٹی میں مل رہا ہے، سزا اس کو کہاں سے مل رہی یا اس کو آسائش کہاں سے مل رہی؟ تو کہتے ہیں یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ جناب کوئی قبر کا عذاب یا قبر میں سزا و جزا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اس کے اوپر جو مزید ان لوگوں کو جو تقویت ملی ہے، تو وہ تقویت ملی ہے جو جدید سائنس جسے کہتے ہیں، اس نے تقویت دی ہے۔ یہ تقویت اس طرح سے ملی کہ جو احساسات ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی اگر آپ کو درد ہوتی ہے تو درد یہاں اگر چوٹ لگتی ہے تو درد اصل میں یہاں نہیں ہوتی، درد
دماغ میں ہوتی ہے. یعنی جتنے بھی احساسات ہیں وہ دماغ میں ہوتے ہیں. دماغ جو ہے وہ جو ہے فیلنگ دماغ میں ہوتی ہے، دماغ میں احساسات ہوتے ہیں. تو اگر دماغ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ڈیڈ کر دیا جائے، یا باڈی کے کسی پارٹ کا دماغ کے ساتھ کنیکشن آؤٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اس کو جی چاہے کیما بھی کر دیں تو کوئی آپ کو تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اگر دماغ جو ہے، برین اگر ڈیڈ ہو جاتا ہے، برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو برین کے اندر جو احساسات وغیرہ وہ سب ختم وہ سب زیرو ہو جائے گا. احساسات اچھے ہوں یا برے ہوں، پازیٹو ہوں یا نیگیٹو، وہ سب کا سب زیرو ہو جائے گا، سب یعنی کالعدم ہو جائے گا. تو یہی کہتے ہیں کہ جب ایک بندے کی وفات ہوتی ہے تو وفات کیا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں برین کا ڈیڈ ہو جانا. تو جب برین ہی ڈیڈ ہو گیا ہے تو پھر اس کو سزا اور جزا کی کیسی؟ فیلنگز ہی ختم ہو گئی نا. یعنی کہ سزا اور جزا کس چیز کا نام ہے؟ فیلنگز کا نام ہے نا، احساسات کا نام ہے نا. تو جب احساسات جس میں ہیں وہی ختم ہو جائے، اس کا ہی اینڈ ہو جائے، تو یعنی احساسات کا ہی خاتمہ ہو جائے، تو سزا و جزا کہاں سے؟ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سائنسی نقطہ نظر سے واقعتاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر یہ گڑھا ہی قبر ہے تو اس گڑھے میں ایسا کوئی سزا و جزا کا عمل نہیں ہوتا جو کہ گھڑ دیا گیا. لیکن حیران کن طور پر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن کو یہ جو سائنسی طبقہ یا خود کو پڑھے لکھے کہلوانے والے یا اہل قرآن کہلوانے والے یا قرآن کے دعوے دار کہلوانے والے، یہ لوگ جن کو بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ جی اندھو کی طرح اپنے باوجداد کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھو کی طرح کوئی غور نہیں کرتا، یہ ان سے بڑے بے وقوف ہیں. کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غور کرنے والی بات اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی قبر کے عذاب کے انکاری ہم اس لیے کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. تو بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ جب تم اس بنیاد پر اس بات کا انکار کر رہے ہو، قبر کے مراحل، قبر کی سزا و جزا کا انکار کر رہے ہو کہ قرآن میں نہیں ہے، تو تم نے یہ جو گڑھا ہے اس کو قبر کس بنیاد پر مان لیا؟ پورے قرآن میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گڑھا ہے جس میں تم جو مر جاتا ہے بندہ، جس کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی، اس کو دفناتے ہو، دفن کرتے ہو، یہ گڑھا قبر ہے؟ پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف آپ لوگ جو آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں سے کچھ لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر رہے ہو. یہ ہے تمہاری عقل مندی، یہ ہے انصاف پسندی، یہ ہے تمہارے علم کا، تمہارے جو انٹلیکچوانا پن کا اس کی انتہا. یعنی جو نسل باوجداد سے جو نظریہ چل رہا ہے قبر کے بارے میں وہ تو لے لیا، لیکن قبر کے اندر جو سزا و جزا کا معاملہ ہے قبر کے دوران، قبر کے مراحل کے دوران، اس کا انکار کر رہے ہو. وہ اگر انکار کرنا ہے تو سارے کا سب کا انکار کرو نا، اور اگر ماننا ہے تو دوسروں کی طرح سارے کا سارا مانو. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں قبر کے مراحل اور قبر کے عذاب، سزا و جزا کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں، اگر یہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ اس گھڑے کو قبر کہتے ہیں تو پھر ایسی کوئی سزا جزا نہیں ہے. لیکن اگر قبر کسی اور چیز کا نام ہے تو پھر ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات واقعتاً ٹھیک ہو لیکن اس کو بگاڑ دیا گیا ہو. یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قبر کے کوئی مراحل نہیں ہے، قبر میں کوئی سزا جزا نہیں ہے. اب آئیں سب سے پہلے قبر کی طرف کہ قبر کیا ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، جو لوگ بھی یہ جو گڑھا ہے اسے قبر کہتے ہیں، جس میں ایک مردے کو، وفات شدہ کو دبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، اسے قبر کہتے ہیں، جو لوگ بھی اسے قبر کہتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر اس گھڑے کو قبر تسلیم کر لیا؟ آپ نے کس بنیاد پر اس گھڑے کو قبر تسلیم کر لیا؟
اگر تو آپ نے اس بنیاد پر تسلیم کیا ہے کہ آپ کو آپ کے کریٹر نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، لہٰذا آپ نے سنا دیکھا اور سمجھا، پھر جب آپ نے سنا دیکھا اور سمجھا تو آپ کی عقل نے آپ کو بتایا کہ بھائی جو ان کانوں سے سنائی دے رہا ہے، جو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے. یعنی ہم تو تجھے ظاہر سنا اور دکھا رہے ہیں، یہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت کچھ ایسا ہے جو کہ باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، جہاں جس تک ہماری رسائی نہیں ہے. لہٰذا جب تک وہ جو چھپا ہوا ہے وہ سامنے نہیں آتا تب تک تم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہوئے پھر کیا کیا؟ آپ نے باطن جو ہے اسے دیکھنے کی کوشش کی اور اسے دیکھ لیا، اسے جان لیا، جو غیب ہے اسے جان لیا اور غیب کے ساتھ بات کی. تو پھر تو ٹھیک ہے جی، یہ گڑھا قبر ہے. لیکن اگر آپ اس گڑھے کو قبر محض اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بڑوں سے یہی سنا کہ انہوں نے اس گڑھے کو قبر کہا، وہ اس گڑھے کو قبر کہتے تھے، آپ اس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر کہہ رہے ہیں کیونکہ جی ہم سے پہلے والے اس کو قبر کہتے تھے یا اکثریت اس کو قبر کہہ رہی ہے، اگر آپ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو جان لیں پھر آپ حق ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے. پھر آپ ظن کی اتباع کر رہے ہیں، پھر آپ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کتاب کا دعویٰ کریں، آپ قرآن کا دعویٰ کریں، رسولوں کی سنت کا دعویٰ کریں، آپ حق ہونے کا دعویٰ کریں. لہٰذا اب سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، کوئی بھی شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے یا بتاتا ہے یا آپ سوال کرتے ہیں جی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گڑھا قبر ہے. کوئی شخص کسی قسم کا، تو دیکھیں ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مثال کے طور پر مجھے اگر کوئی کہتا ہے جی، میں پوچھتا ہوں جی قبر کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ گڑھا قبر ہے، تو میں اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا، بلکہ میں کیا کہوں گا، میں کہوں گا جی دیکھیں آپ کس بنیاد پر اس گڑھے کو قبر کہہ رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، میں کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی میں کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لوں؟ کیونکہ بات تو صرف اور صرف اسی کی مانی جائے گی جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا کریٹر ہے. اب اگر تو آپ میرے کریٹر ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. تو ظاہر سامنے والا کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں جی تمہارا کریٹر ہوں. اگر وہ کہے گا اسے پروو کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا. تو اب اگر وہ کریٹر ثابت نہیں ہوتا تو اس کی بات کیوں مان لی جائے گی؟ لہذا اسے کہا جائے گا بھائی جب آپ میرے کریٹر ہو ہی نہیں، میرے خالق و مالک ہو ہی نہیں، تو میں آپ کی بات کیوں مان لوں، کیسے مان لوں؟ یعنی اگر آپ میرے خالق و مالک نہیں ہو، اس کے باوجود میں آپ کی بات مانتا ہوں تو میں نے تو شرک کر دیا، میں نے تو آپ جو مقام میرے خالق و مالک کا ہے میں نے وہ مقام آپ کو دے دیا. لہذا میں مشرک نہیں ہوں، میں یہ جرم نہیں کر سکتا. اچھا، نمبر 2، آپ کی بات کو ایک اور بنیاد پر بھی مانا، ایک اور بھی بنیاد ہے جس بنیاد پر مانا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خالق و مالک اگر کوئی نمائندہ بھیجے تو اس کے نمائندے کی بات کو مانا جا سکتا ہے. لہٰذا کیا آپ خالق و مالک کے نمائندے ہو، یعنی اس کے بھیجے ہوئے ہو؟ تو یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہی کہے گا جو واقعتاً ہوگا. کیوں؟ زبان سے کہنا تو آسان ہے، آپ اگر کہتے ہیں میں خالق و مالک کا نمائندہ ہوں تو آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. کیسے ثابت کرنا پڑے گا؟ ثابت اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ ایک بندہ کہے جی میں خالق و مالک کا نمائندہ ہوں، اور اس سے اگر کوئی سوال کیا جائے وہ سوال سے گھبرا جائے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. کیا خالق و مالک سوالات سے گھبرائے گا؟ ممکن نہیں. خالق و مالک کے نمائندے کی پہچان کیا ہے؟ اس میں خالق و مالک نظر آئے گا. کیا؟ العزیز الحکیم، العلیم الحکیم، العزیز العلیم الحکیم الصبور. اس کے اندر وہ تمام کی تمام خالق والی صفات موجود ہوں گی. تو اب یعنی کہ
جو بھی قبر کو اس گڑھے کو قبر کہہ رہا ہے اگر وہ خالق و مالک نہیں ہے، خالق و مالک کا نمائندہ بھی نہیں ہے، تو کس بنیاد پر آپ کی بات کو مان لیا جائے؟ ہاں ایک تیسری صورت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو خالق و مالک کی بات ثابت کر دیں، یعنی آپ اپنی بات کو حق ثابت کر دیں، میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ گھڑا جو ہے یہی قبر ہے، نہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، نہ وہ خالق و مالک کا نمائندہ ہے، اور نہ ہی وہ اپنی بات کو حق ثابت کرتا ہے، الٹا وہ دباؤ ڈال کر اپنی بات منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا دباؤ ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بڑوں کو یہی کہتے سنا، اکثریت یہ کہہ رہی ہے، لہذا اس لیے تم بھی مانو، یا فلاں کتابوں میں لکھا ہے، فلاں جگہ پر لکھا ہے، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر ایسی کسی بھی صورت میں کسی بھی بنیاد پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ مانی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کی بات کو مانا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو خالق و مالک کا شریک مقرر کر دیا، آپ نے خالق و مالک کے مقابلے پر اسے ترجیح دے دی۔ اب جب آپ نے خالق و مالک کے اوپر اسے ترجیح دی، اس کا شریک بنا دیا، اس بات کو آپ نے مان لیا، تو اب جب ایک غلط بات مان رہے ہیں تو غلط بات کو مان کر کیا آپ منزل پر پہنچ جائیں گے؟ کیا آپ سیدھے راستے پر قائم رہ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ غلط راستہ لینے والے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انجام کیا ہوتا ہے؟ بتانے کی